شب برات کی رات کس کی بخشش ہوگی اور کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ شب برات کی رات ہمیں عبادت کے ذریعے گزارنی ہے اور 15ویں شعبان کا ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان و دنیا پر اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیام کرو، عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں؟ تو ہمیں چاہیے شب برات کی رات نصیب والوں کو ملتی ہے، اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس رات میں ہمیں والدین کو راضی کرنا ہے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس سے ہمیں صلح کرنی ہے، دعا سلام کرنا ہے، گلے ملنا ہے۔ یاد رکھیں یہ نصیب والوں کو شب برات کی رات ملتی ہے۔ اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے احباب کے لیے دعا کریں، اپنی بہنوں کے لیے دعا کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مجھ سے ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں۔ کتنا فضل یار اللہ تعالی ہم پر فرما رہا ہے۔ کس رات میں؟ شب برات کی رات میں۔ حضور فرماتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر آسمان و دنیا پر صبح کے سورج نکلنے وقت، سورج کے نکلنے وقت تک پوری رات عبادت کرو، پھر صبح کا روزہ رکھو۔ اس رات میں پوری رات اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد چاہنے والا جس کو میں اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی عزت و وقار مانگنے والا جس کو میں عزت و وقار عطا کر دوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب برات کی رات اچھی طرح سے گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم شب برات کی رات ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، توبہ ہم نہیں کرتے، گناہوں میں ہم گرفتار رہتے ہیں، ہم پوری رات شب برات کے ادھر ادھر ٹہلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ ارے جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے بعد میں جب بچے کو چھوڑ دیتی ہے تو بچہ جب کھیلتا رہتا ہے تو ماں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، لاؤ میں برتن دھو لوں، ماں یہ سوچتی لاؤ میں کپڑے دھو لوں۔ اسی طرح آپ یہاں سے اشارہ سمجھیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا کھیل رہا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب ہمیں یہ دیکھے گی کہ یہ بندہ تو پوری شب برات کی رات میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے تو بتاؤ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی لیے ہمیں پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ یاد رکھیں شب برات کی رات کون نہیں بخشا جائے گا؟ شب برات کی رات کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ شب برات کی رات کافر کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان جو ہوگا اس کی بخشش شب برات کی رات نہیں ہوتی، شرابی ہے جس نے توبہ نہیں کی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بہت سارے نام ہیں لیکن یاد رکھیں اگر مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ شب برات کی رات اگر بخشش ہوگی تو ایمان والوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر! ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے اور سچے دل سے شب برات کی رات وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شب برات کی رات بخشش کس کی نہیں ہوگی؟ کافر کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو شب برات کی رات نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اپنے والدین کے لیے یار دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، بہت ساری باتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن جو میں نے نام بیچ بیان میں گنائے ہیں ان حضرات کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شب برات کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔